میرے اس افسانے کا عنوان ہے آوازیں۔ مرمری فرش پر دور سے نزدیک ہوتی ہوئی سخت ایڑی والے جوتوں کی ٹک ٹک، چوڑیوں کی چھن چھن اور موسموں کے پھولوں کی نرم و لطیف خوشبو نے میرے حواس کو چھوا اور لمحہ بھر کو مجھے سحر زدہ کر دیا، اور پھر ایک ہی ردھم میں رقصاں آوازیں اور پھولوں کی مہک مجھ سے آگے نکل گئی۔ اسپتال کے کسی بستر پر کوئی صحت یاب ہوا ہوگا۔ میں احتیاط سے قدم اٹھاتا ہوا اپنے بھانجے سعد کی انگلی تھامے آگے بڑھتا رہا۔ پھر پہیوں کے چرچرانے کے ساتھ مختلف قدموں کی ملی جلی آوازیں میرے چاروں طرف پھیل گئیں۔ شاید کوئی نیا مریض یا پرانے کو ایک کمرے سے دوسرے یا آئی سی یو یا آپریشن تھیٹر یا لیب لے جا رہے ہوں گے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی مریض آخری سانسیں لے چکا ہو، تو اب جلدی کاہے کی ہے؟ شاید پوسٹ مارٹم ہو، یا ہو سکتا ہے کہ مریض نے وصیت کی ہو کہ اس کے کارآمد اعضاء ضرورت مندوں کو لگا دیے جائیں۔ اب تو ایسا اکثر سننے میں آتا رہتا ہے۔ یوں بھی یہ کام بڑی تیز برق رفتاری سے کرنا ہوتا ہے، اس لیے بھاگم بھاگ سب گئے ہیں۔ مبادہ میں کسی سے ٹکرا نہ جاؤں، سعد نے مجھے دیوار کے نزدیک کر دیا۔ مجھے یاد تھا کہ یہاں سے تھوڑے فاصلے پر ایک ریمپ ہے اور اس سے چند قدم آگے ایڈمیشن آفس۔ میرا اس اندیکھی دنیا میں میری بڑی بہن کے سوا کوئی نہیں۔ معذور ہونے کی وجہ سے اسی کے ساتھ رہتا ہوں۔ کچھ عرصے سے میرے کانوں میں عجیب سی سنسناہٹ ہو رہی تھی۔ کبھی کبھی یہ سنسناہٹ بڑھتے ہوئے میرے دماغ پر اثر انداز ہو جاتی اور دماغ سن ہو جاتا۔ ڈاکٹروں نے معمولی سا آپریشن بتایا، کہا کہ آپریشن نہ کروانے کی صورت میں کانوں کے پردے متاثر ہونے کا خدشہ ہے، جس سے سماعت کو نقصان پہنچے گا۔ یہ سن کر میں ڈر گیا اور آپا سے بولا، آپا میں دیکھ نہیں سکتا، میرا انحصار سننے پر ہے، اگر یہ بھی نہ رہے تو میں تو تقریباً مفلوج ہو جاؤں گا۔ آپا جانتی ہیں کہ میں مرنے سے نہیں بلکہ معذوری میں مفلوج ہونے سے ڈرتا ہوں، اسی لیے کچھ ہی دنوں میں انہوں نے میرا آپریشن کروا دیا۔ اب میں ساری آوازوں کو بہت واضح سن سکتا تھا۔ آج میرے طبی معائنے کا دن تھا، اس لیے سعد مجھے اسپتال لایا تھا۔ سعد نے مجھے ایڈمیشن آفس کے نرم صوفے پر بٹھا دیا اور خود ڈاکٹر سے بات کرنے چلا گیا۔ یہ کمرہ میرے لیے اجنبی نہیں ہے۔ سامنے بنے ہوئے لمبے چوڑے شیشے کے کاؤنٹر سے دروازے تک کے حصے کو میری سفید چھڑی نے خوب ناپا ہوا ہے۔ اسی اسنا میں بیرونی دروازہ کھلا اور کچھ آوازیں کمرے میں پھیلنے لگی۔ ڈاکٹر افضل نے آپ سے بات کی ہوگی۔ بھاری بھرکم آوازیں سنائی دیں، جیسے اس کے منہ میں کچھ بھرا ہوا ہو، شاید وہ پان کھا رہا تھا۔ کاؤنٹر کلرک، جسے میں ریاض کے نام سے جانتا ہوں، نے کارپوریٹ مسکراہٹ سے جواب دیا، فرمائیے جناب، میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ ڈاکٹر افضل نے بھیجا ہے، بھاری بھرکم آواز والے نے بے اعتنائی سے جواب دیا۔ اس دوران کسی نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کھردری آواز میں بولا، حافظ جی ذرا جگہ دینا۔ یہ آواز مجھے ذرا اچھی نہ لگی۔ کھردری اور سپاٹ آواز والے لوگ مجھے پسند نہیں۔ تاہم میں نے اپنے دائیں ہاتھ سے صوفے کو ٹٹولا، لیکن وہاں تو کونی رکھنے کی بھی جگہ نہیں تھی۔ میں نے کہا، یہ حافظ جی اب کہاں سرکے گا؟ ارے حافظ جی ذرا سمٹ جاؤ۔ میں چڑ گیا، کیا حافظ جی لگا رکھی ہے؟ میں حافظ جی نظر آتا ہوں؟ ارے میاں، نابینا آدمی کو حافظ جی نہ کہیں تو اور کیا کہیں؟ میں تل ملا کر رہ گیا۔ اتنی دیر میں وہ زبردستی میرے پہلو میں بیٹھ گیا۔ کاؤنٹر پر گفتگو گرما گرمی میں بدل گئی تھی۔ پہلے آپ کو ہاسپٹل آ کر پوچھنا چاہیے تھا، اگر آپ نے مریض کو باہر گاڑی میں ڈال رکھا ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ آپ کو کسی دوسرے ہاسپٹل سے مریض کو یوں نہیں لے کر آنا چاہیے۔ غلطی آپ کی ہے، ہماری نہیں۔ رہا سوال ڈاکٹر افضل کا، تو انہیں ہاسپٹل چھوڑے ہوئے 6 ماہ ہو چکے ہیں۔ وہ یہاں کے لیے کسی مریض کو ریکمینڈ نہیں کرتے۔ ابے ارشد، ذرا فون لگا ڈاکٹر افضل کو، 2 کوڑی کے کلرک منہ لگ رہے ہیں، جیسے اسپتال ان کے باپ کا ہو۔ بھاری بھرکم آواز والے نے اکڑتے ہوئے کہا۔ میرے برابر بیٹھے ہوئے شخص کا ہاتھ حرکت میں آ گیا۔ یقیناً ارشد اسی کا نام تھا۔ لا میں بات کرتا ہوں۔ ہلو ڈاکٹر صاحب، آپ کی تو یہاں کوئی ویلیو ہی نہیں ہے۔ کلرک کہہ رہا ہے کہ آئی سی یو میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ ہم یہاں کئی گھنٹوں سے پریشان کھڑے ہیں، ہمارا مریض باہر گاڑی میں تڑپ رہا ہے۔ اس نے سراسر جھوٹ بولا۔ دونوں چند منٹ پہلے آئے تھے۔ وہ ایک لمحے کو خاموش ہوا۔ دوسری طرف سے کچھ کہا گیا۔ میری سماعتوں سے آواز ٹکرائی، لو تم ڈاکٹر صاحب سے خود بات کرو۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، میں ریاض بول رہا ہوں۔ چند ساعتوں کے لیے وہ خاموش ہوا اور پھر خوشگوار لہجے میں بولا، جی میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ ایک درمیانے وقفے کے بعد اس نے حیرت سے کہا، ہیں؟ اس بار قدرے طویل وقفے کے بعد ریاض نے فاتحانہ انداز میں کہا،
میں ان سے یہی تو کہہ رہا ہوں، لیکن انہیں میری بات سمجھ میں ہی نہیں آ رہی ہے۔ ریاض کی خوشگوار لہجے سے شروع ہونے والی گفتگو حیرت اور استعجاب سے گزرتے ہوئے فاتحانہ طنز پر ختم ہوئی۔ اس دوران دروازہ کھلا اور چند قدموں کی آوازیں سنائی دی۔ چند ثانیے کے بعد ریاض نے طنزیہ کہا، لیجیے جناب، بات کیجیے ڈاکٹر صاحب سے، انہوں نے آپ کو کہا کیا تھا اور آپ کر کیا رہے ہیں؟ اماں جی فرمائیے، آپ کا کام ہو گیا؟ نہیں بیٹا کچھ مہربانی کرو، اللہ تمہارا بھلا کرے، بہت دکھیاری ہوں۔ تمہارے جیسا میرا جوان بیٹا اگر آج زندہ ہوتا تو اپنے باپ کے سارے بل ادا کر دیتا، بلکہ وہ زندہ ہوتا تو اس کا کڑیل باپ معذور بھی نہ ہوتا۔ کسی بوڑھی عورت کی روندھی ہوئی آواز سنائی دی۔ اس دوران پان کھانے والا اور میرے ساتھ بیٹھا ہوا شخص آپس میں خسر پھسر کرتے رہے۔ ابھی غلطی ہو گئی یار، ڈاکٹر افضل نے وہ نکڑ والے اسپتال بھیجا تھا، ہم یہاں چلے آئے، اس سالے نے ہماری بے عزتی کر ڈالی۔ ابے کاہے کی بے عزتی، چپ چاپ سٹک لیتے ہیں، میرے برابر بیٹھا ہوا شخص بولا۔ پھر کاؤنٹر سے ریاض کی آواز سنائی دی، اماں میرے اختیار میں کچھ بھی نہیں، اب بھی کچھ نہیں ہے، ہاں آپریشن سے پہلے زکوٰۃ فارم بھرنا ضروری تھا، اس صورت میں رعایت ہو جاتی، وہ بھی کمیٹی کا کام ہے، فارم نہیں بھرا اور بل بن گیا تو اب انتظامیہ بھی نہیں مانتی۔ بیٹا میں اتنا بل کیسے ادا کروں گی؟ بوڑھی روندھی ہوئی آواز کچھ اور روند گئی، اماں یہ تو پہلے سوچنا چاہیے تھا۔ مجھے لمحہ بھر کو خیال آیا کہ پوچھوں بل کتنے کا ہے، میں ادا کر دیتا ہوں، مگر دل محسوس کر رہ گیا، میں کہاں سے ادا کروں گا؟ میں تو خود بڑی بہن پر بوجھ ہوں۔ امی کے انتقال کے بعد سے ہمارے مکان کا کرایہ بہنوئی صاحب کی جیب میں جاتا ہے اور ان کے بقول میری دیکھ بھال پر کچھ زیادہ ہی خرچ ہو جاتا ہے۔ میرے آپریشن والے دن آپا اور بھائی صاحب کے بیچ خاصی کھٹپٹ ہوئی، تب میں نے سوچا تھا کہ آپریشن کے لیے منع کر دوں، لیکن پھر میں بہرا ہو گیا تو تب میری مجبوری نے مجھے خاموش کر دیا، اور خاموشی بہتری تھی۔ میں اس بوڑھی عورت کی کوئی مدد نہیں کر سکتا تھا۔ اس بے بسی پر میرا سر ندامت سے جھک گیا۔ ایک بار پھر دروازہ جھٹکے سے کھلا، میرے برابر بیٹھے ہوئے شخص اٹھا اور پھر تیز قدموں کی آوازیں باہر کی طرف جاتے ہوئے مدھم ہوتی چلی گئی۔ ان کے پیچھے بوڑھی عورت بھی دھیمی اور مایوس چال سے باہر چلی گئی۔ اب وہ دونوں نکڑ والے اسپتال جائیں گے جہاں ICU میں ان کے مریض کا انتظار ہو رہا ہوگا، اور وہ بوڑھی عورت شاید اسی جیسے کسی نکڑ پر کسی غیبی مدد کے انتظار میں ہاتھ پھیلا کر کھڑی ہو جائے گی۔ سعد اب تک نہیں لوٹا تھا۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ ریاض کام میں مصروف ہو گیا۔ میں اس کی مدھم سانسوں، پرنٹر پر سرکتے کاغذوں، کیبنٹ کے کھلنے بند ہونے اور کرسی کی ہلکی ہلکی چرچراہٹ کو سن رہا تھا، لیکن ان آوازوں میں کسی انسان کے بولنے کی آواز شامل نہ ہونے کی وجہ سے میرے لیے سناٹا ہی تھا۔ لیکن ان آوازوں میں کسی انسان کے بولنے کی آواز نہ شامل ہونے کی وجہ سے میرے لیے سناٹا ہی تھا۔ میں باہر کی فضا میں پھیلا ہوا سناٹا مجھ پر وار کرتا ہے تو میری آنکھوں کے بند پپوٹوں کے اندر دور رگوں میں اترتا ہوا اندھیرا اور بھی گھمبیر ہو کر باہر کے حملے کو بڑھاوا دیتا ہے۔ میں ڈر جاتا ہوں۔ ایسے میں کوئی نہ ہو تو میں خود سے باتیں کرنے لگتا ہوں، لیکن یہاں ایک ذی نفس موجود تھا، لہٰذا میں نے سناٹے کے نازک شیشے پر آواز کے بھاری پتھر کی صورت میں ریاض کی طرف یوں ہی غیر ضروری سا سوال داغ دیا، آپ کا بھی کیسے کیسے لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے؟ ابھی نوکری اس کے ہونٹوں پر ادھورا تھا کہ دروازہ کھلنے اور بند ہونے کی آواز آئی۔ میں نے بے ساختہ گردن گھمائی۔ قدموں کی آہٹ نے بتایا کہ وہ کوئی عورت تھی۔ تم نے فیمیل وارڈ کا ڈسچارج رجسٹر واپس نہیں کیا؟ ہمیشہ ہی۔ یک طویل سکوت پھیل گیا، جیسے یہاں کوئی نہ ہو، اور کسمسانے اور سرسراہٹ اور کاؤنٹر کی کسی چیز سے گرنے کی ملی جلی آوازوں نے سکوت توڑ ڈالا۔ سب خراب، بدماش، میں ڈاکٹر ضیاء سے تمہاری شکایت کروں گی۔ شکایت بھی ان سے جو کیمرے تک کی آڑ نہیں کرتے، کم از کم ہماری فلم سیکورٹی آفس میں تو نہیں دیکھی جا رہی ہوگی۔ یہ سن کر ایک نکرئی کہکا گونج اٹھا۔ اس کہکائے میں ریاض کی ہنسی بھی شامل تھی۔ دروازہ ایک بار پھر کھلا اور بند ہو گیا، اور نکرئی کہکا باہر چلا گیا۔ میرے لبوں پر شریر مسکراہٹ پھیلنے لگی۔ میں نے اسے سمیٹنے کی کوشش کی، مگر وہ اور بکھر گئی۔ ریاض نے محسوس کر لیا، تبھی شرارت سے بولا، کاکا اندھے ہی ہو نا؟ ابھی میں کچھ کہتا یک دروازہ کھلا اور بہت ساری آوازوں کی دھوئیں سے کمرہ بھر گیا۔ ایک ساتھ کئی لوگ کمرے میں گھس آئے۔ ہر کوئی کچھ نہ کچھ بول رہا تھا۔ لفظوں کی تپش سے اندازہ ہو رہا تھا کہ کسی مریض کے ساتھ آئیں، لیکن مسئلہ کیا ہے سمجھنا مشکل تھا۔ اس اسپتال کا مالک
مالک والک کو چھوڑو، وہ بیٹھا ہوگا کسی آرام دہ میں، تم اپنا ڈاکٹر کو سمجھاؤ ہمارے مریض کو۔ اڑے اس کا تو باپ بھی دیکھے گا۔ بھائی صاحب کچھ سمجھائیے تو صحیح، مسئلہ کیا؟ ایمرجنسی میں کون ڈاکٹر ہے؟ اس کا نام کی ایسی کی تیسی۔ اچھے میاں ذرا فون لگاؤ، محلے کے لڑکوں کو بلاؤ، دیکھتا ہوں اس سالے کو ہسپتال کی اینٹ سینٹ بجا دے۔ ہیلو ڈاکٹر صاحب، آپ فوراً یہاں آئیے، تھوڑا سا مسئلہ۔ ابے تھوڑا سا نہیں، بہت۔ میری سماعتوں میں بہت سی آوازیں اور لہجے اور ادھورے جملے گڑبڑ ہو رہے تھے۔ مجھے اپنی اندھی آنکھوں میں اندھیرا پہلے سے زیادہ گہرا اور دم گھٹتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ غریب کی جھونپڑی کی طرح کمرے میں گنجائش سے زیادہ لوگ تھے، تاہم میں اس کے بوجھ تلے مسلسل دبا جا رہا تھا۔ میں نے گھبرا کر دائیں طرف سرکنے کی کوشش کی، میرے ہاتھ جوں ہی ڈھیلے پڑے، وہ شخص دھڑام سے مجھ پر آ گرا، میری جان نکل گئی۔ میں چیخا، ارے میں مر گیا! ارے بھائی پیچھے ایک نابینا شخص بیٹھا ہوا ہے، کہیں اسے نہ مار دینا۔ مجھے دور سے ریاض کی التجا سنائی دی۔ ٹھیک اسی لمحے قریب کی سرگوشی نے میرے کانوں میں خوف انڈیل دیا، جسے مارنا تھا ہم اسے مار آئے۔ یک ہزاروں چینٹیاں میرے بدن پر رینگنے لگیں، خوف میرے پور پور میں اتر گیا، کمرے میں دلوں کی طرح حبس بھی بڑھتا جا رہا تھا۔ مجھے لگا جیسے کمرے میں خون کی بو بسی ہوئی ہو۔ میں نے گھبرا کر اٹھنے کی کوشش کی، لیکن گھٹنے بھی سیدھے کرنے کی جگہ نہ پا کر پچھلی دیوار کا سہارا لیتے ہوئے دوبارہ بیٹھ گیا۔ کمرے میں شور دھوئیں کی طرح پھیلا ہوا تھا، مکھیوں کی بنبناہٹ میں کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا۔ اپنی حساس سماعت کے باوجود کوئی لفظ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ شاید میرے کانوں میں آپریشن سے پہلے والی سنسناہٹ اود آئی تھی، یوں لگ رہا تھا جیسے ساری دنیا گلا پھاڑ کر چیخ رہی ہو۔ ہمارے مریض کو بچاؤ، جسے مارنا تھا اسے مار دیا، ہمارا مریض جسے مارنا تھا، میرے کانوں میں آوازوں کا شور بڑھتا جا رہا تھا۔ خوف کی سنسناتی لہر کے زیر اثر میں زور سے چیخا، ساتھ تم کہاں ہو؟ لیکن میری آواز دوسری آوازوں کے شور میں گم ہو کر رہ گئی۔ یک مجھے لگا جیسے بصارت اور سماعت کے بعد میں نے اپنی آواز بھی کھو دی ہے۔